الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، جس سہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، ان کی آمد کی برکت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورا حامی بے کسا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار پربہار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برکت و رحمتوں والے مہینے میں ہم پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد فیضان رضا میں اس وقت موجود ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کل جو زمانہ چل رہا ہے وہ عید نبوی کا زمانہ چل رہا ہے، عید نبوی کا زمانہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور شاعر کہتا ہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ارے وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں
ہمارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ۔ اس وقت یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ عید نبوی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی شانیں عطا فرمائی ہے، بڑی ہی شانیں اور بڑی ہی خوبیاں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں گے ابھی میری اس بات سے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب سے زیادہ خوبیاں اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اور جو اس سے زیادہ مزے والی بات ہے وہ یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کے پاس جتنی بھی خوبیاں ہیں، اللہ نے ان سارے نبیوں رسولوں کی جو خوبیاں ہیں ان کو جمع فرما دیا ہے آمنہ کے لال کے اندر۔ اولین و آخرین میں جتنی بھی خوبیاں ہیں ان ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اب یہی بس نہیں ہوتی، بلکہ سرکار کے جو غلام ہیں انہوں نے ہمیں اس سے بھی آگے کا سبق پڑھایا ہے۔ آپ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو خوبیاں ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبیاں اور ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو بھی عطا نہیں فرمائی تھی۔ ان شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ سرکار کی آمد سے پہلے ہی سرکار کی آمد کی آمد کے چرچے باقی امتوں میں کروا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی آ رہا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، ادب، محبت، تعظیم کا سبق اپنی امتوں کو پڑھا رہا ہے۔ سب نے اپنی اپنی امتوں کو بتایا ہے، کسی نے کس انداز میں بتایا، کسی نے کس انداز میں بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ اپنی قوم کو کہا تھا کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے میں تمہیں اس نبی کی خوشخبری سنانے آیا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ پہلے نبی بشارتیں خوشخبریاں سناتے رہے ہیں۔ یہ جو خوبی ہے، شان ہے، اللہ نے پہلے کسی بھی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ ان کو کہتے ہیں خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہیں، سرکار کی یہ خصوصیت ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ جو آقا کی میلاد کا مہینہ ہوتا ہے نا، یہ مہینہ سرکار کی محبت بڑھانے کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھائیں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر آمنہ کے لال کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی تو یہ کہتا ہے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، ارے جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اور قبر میں جب ان کو اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ
ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ہم خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ بڑی ہی پیاری بات شاعر کہتا ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہ لیٹنگ کیوں کی ہے، کوئی آپ سے پوچھے بازار کیوں سجا رہے ہو، کوئی آپ سے پوچھے اپنے گھر کو کیوں سجا رہے ہو، گلیوں کو کیوں سجا رہے ہو، آپ نے اس کو یہ شعر پڑھ کے سنا دینا ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں صدقہ کملی والے کا کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے، بلکہ تاجدار بریلی امام عشق و محبت نے ہمیں اس سے بھی آگے کا سبق پڑھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ارے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے۔ ہم تو جو ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیتے ہیں نا، یہ بھی صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو موسم چل رہا ہے، یہ ایسا سیزن ہے، یہ ایسا موسم ہے کہ اس موسم میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی محبت رسول میں اور زیادہ اضافہ کریں، ہم اپنے عشق رسول میں اور زیادہ اضافہ کریں۔ جگہ جگہ محفلیں ہوتی ہیں سرکار کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات یہ ہے حقیقت میں کہ سرکار کی جو محبت ہے یہ اللہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے، اللہ چن چن کے لوگوں کو کہتا ہے چل بھی میرے حبیب نال پیار کر، چل بھی میرے حبیب سے پیار کرو، چن چن کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، محبت رسول ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور اس کے طریقے قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہماری جو محبت رسول ہے اس میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے، کیسے ہم سرکار کی محبت کو اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقے ہمیں ہمارے دین اسلام نے بتائے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے دعا۔ کیا طریقہ ہے جی؟ دعا۔ بڑی ہی عام باتیں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ دعا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی محبت رسول میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنی محبت رسول میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور جب بندہ دعا مانگتا ہے، دیکھیں نا، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں، دیکھیں، غور و فکر کریں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کی ہے، یا اللہ ہماری محبت رسول میں اضافہ فرما۔ یہ دعا ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے۔ جہاں ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں فلاں چیز بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں فلاں چیز بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں فلاں کام بھی میرا ہو جائے، کتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان دعاؤں میں ہمیں ایک دعا یہ بھی شامل کرنی چاہیے، یا اللہ ہماری محبت رسول میں مزید اضافہ فرما۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ دعا مانگنے والے، دعا مانگتے وقت ایک یہ بھی دعا کرنا، یا اللہ ابو بکر صدیق جیسا، مولا علی مشکل کشا جیسا سوز و گداز مجھے بھی عطا فرما۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، اے دعا مانگنے والے، جب تو رب سے دعا مانگنے لگے ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، یہی کہنا، یا اللہ
مجھے بھی ذرہ عشق نبی عطا فرما، عشق نبی کا ذرہ یا اللہ مجھے مل جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے محبت رسول بڑھانے کا، اور ایک اور طریقہ ہے جس سے سرکار کی محبت زیادہ ہو جائے ہمارے دلوں میں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے سننے سنانے شروع ہو جائیں۔ جہاں بیٹھے سرکار کی باتیں، سرکار کے فضائل، سرکار کے کمالات کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں محبت رسول میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کا جو کھنچاؤ ہے وہ حسن کی طرف ہوتا ہے، خوبصورتی کی طرف۔ کوئی بندہ خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، کردار بھی اچھا ہو، صورت بھی اچھی ہو، تو اس کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ مشیت تھی، اللہ یہ چاہتا تھا میں نے جو مخلوق بنائی ہے یہ مخلوق میرے محبوب سے پیار کرے، یہ مخلوق میرے محبوب سے پیار کرے۔ اللہ یہ چاہتا تھا، یہی وجہ ہے وہ سارے کے سارے اسباب جن کی وجہ سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب میں وہ سارے کے سارے جمع فرما دیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال حسن بھی عطا فرمایا ہے۔ ہمارے رب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ کردار اور سیرت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت اخلاق بھی عطا فرمائے ہیں۔ ہر ایسی چیز جس کی وجہ سے بندہ دوسروں سے محبت کرتا ہے، اللہ نے وہ ساری کی ساری چیزیں آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب چاہتا ہے میں نے یہ جو اتنی مخلوق بنائی ہے، یہ ساری مخلوق میرے محبوب سے پیار کرنا شروع ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیار کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ظاہر سی بات ہے جس طرح سرکار کے صحابہ نے سرکار کے نظارے کیے ہیں، ہمارے لیے اب ممکن نہیں ہے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ جیسے سرکار کے صحابہ نے سرکار کے نظارے کیے ہیں ہم بھی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا جس طرح سرکار کے صحابہ نے سرکار کے کردار کا مشاہدہ قریب سے کیا ہے ہم کریں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم وہ کون سا طریقہ اپنائیں جس سے ہمارے دلوں میں محبت رسول زیادہ ہو جائے؟ علماء فرماتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے ہم نے سرکار کے نظارے تو نہیں کیے، لیکن ہم سرکار کے حسن کی باتیں تو کر سکتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی ہم باتیں کریں، سرکار کی سیرت کی ہم باتیں کریں، سرکار کے اخلاق کی ہم باتیں کریں۔ جتنی زیادہ ہم باتیں کریں گے، جتنی زیادہ ہم آمنہ کے لال کے تذکرے کریں گے، اتنی ہی زیادہ ہمارے دلوں میں محبت رسول بڑھتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ سرکار کے صحابہ کا انداز دیکھیں کیا ہوتا تھا، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ سرکار کے صحابہ تو پھر سرکار کے صحابہ ہیں، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، ارے خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، ان کا انداز دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب بھی کوئی بندہ مل جاتا کہ یہ گاؤں سے آیا ہے، یہ دیہات سے آیا ہے، یا پھر کوئی ایسا بندہ مل جاتا جس نے سرکار کا دیدار نہ کیا ہوتا، ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ کو جب پتہ چل جاتا نا فلاں جو بندہ ہے اس نے آمنہ کے لال کا دیدار نہیں کیا، اس نے والضحیٰ والا مکھرا نہیں دیکھا، حضرت ابو ہریرہ اس بندے کو اپنے پاس بٹھاتے اور بٹھانے کے بعد کہتے اے پیارے شخص، تجھے میں بتاؤں میرے سونے نبی کتنے خوبصورت تھے، میں تمہیں بتاؤں سرکار کتنے حسین و جمیل تھے۔ اس بندے کو اپنے پاس بٹھا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سناتے درمیان میں ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فدن لہو ابی و امی ما رأیت مثلہ
قبلہ ولا بعدہ، اس شخص کو سرکار کی باتیں سناتے سناتے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے ماں باپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، میں نے آپ جیسا ہنسی نہ کبھی پہلے دیکھا ہے نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار کا حسن بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر لکھا ہے حضرت سعید بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے یہ آخری صحابی ہیں جو سب سے اینڈ پہ جن کا وصال ہوا۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے حضرت ابو طفیل کہنے لگے کہ اس دنیا میں اب اس وقت میں اکیلا بچ گیا ہوں جس نے سرکار کا دیدار کیا ہوا ہے۔ قربان جائیں صحابہ کا انداز دیکھیں، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور باتیں آمنہ کے لال کی ہو رہی ہے، باتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو طفیل نے اپنے ساتھ والے ساتھی کو کہا اس وقت اس دنیا میں بس میں ایک ہی ہوں، باقی سارے وفات پا چکے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا، اب میں ایک ہی ہوں جس نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ ساتھ والے ساتھی بڑے خوش ہوئے اور حیرانگی سے کہنے لگے واللہ آپ نے دیکھا ہے آمنہ کے لال کو، آپ نے دیکھا ہے نبیوں کے سردار کو؟ وہ کہنے لگے ہاں میں نے دیدار کیا ہوا ہے، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ والا مکھڑا دیکھا ہوا ہے۔ وہ ساتھی کہنے لگے مجھے بتائیں نا آپ سرکار کتنے حسین و جمیل تھے، آپ نے دیکھا ہے سرکار کو، مجھے بتائیں ذرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے، کتنے وہ سونے تھے۔ وہ صحابی کہنے لگے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ گورا اور گندم مائل تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اللہ پاک نے اتنا خوبصورت اتنا شاندار بنایا تھا، سرکار کا جسم مبارک بالکل ہی درمیانہ تھا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد سرکار کی صورت کی باتیں کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں ہمارے دلوں میں بھی محبت رسول زیادہ ہو سکتی ہے۔ محبت رسول کو زیادہ کرنے کے طریقے آج کے جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے سرکار کے حسن کو بیان کریں، بتائیں، پڑھیں، پتہ چلے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل تھے، کتنے پیارے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیان ہے آپ سوئی کے ساتھ ایک کپڑا سی رہی تھی، سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی تھی، پھر کیا ہوا چراغ بجھ گیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، سوئی نہیں مل رہی تھی، ان کو سوئی نہیں مل رہی تھی، سوئی تلاش کر رہی تھی اندھیرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے آئے۔ جب سرکار آئے، سرکار تو پھر ایسے سرکار ہے جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ان کی آمد کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی تو ایسے نبی ہے جہاں جاتے ہیں زمانہ روشن ہو جاتا ہے، جب حجرے میں آئے تو سرکار کی آنے کی برکت سے کمرہ بھی روشن اور منور ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی چمک سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں سرکار کے نور کی چمک سے میری گمی ہوئی سوئی مجھے اسی وقت مل گئی۔ جب سرکار کے نور کو دیکھا، سرکار کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن شمسی افضل من شمس السماء، کہتی ہیں لوگو ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ نتیجہ تمہیں سنا رہی ہوں، شمسی افضل من شمس السماء، جو میرا سورج ہے یہ آسمان کے سورج سے افضل و اعلیٰ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کیا باتیں ہیں۔ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب حالت بیداری میں دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہنے لگے، مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے مدبریاں، ایسی صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین اور اتنے خوبصورت تھے، اگر کسی کے ساتھ محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ اس سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین ثنایا، جب آمنہ کے لال گفتگو فرماتے ہیں تو نور کی کرنیں سامنے والے دانتوں سے چھن چھن کے نکلا کرتی ہے۔ اذا ضحک یتلألأ فی الجدور، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو سامنے والی دیواروں پہ نور کی کرنیں پڑا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہیں، اتنے سونے ہیں، اگر کسی کے ساتھ محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ بڑا حسین ہے، آؤ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ جو اتنے حسین ہیں کہ محبوب خدا بن گئے ہیں، خدا کے محبوب بن گئے ہیں۔ یہی نہیں، اگر کوئی بندہ ان سے سچی محبت کرے وہ بھی خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تاجدار بریلی امام عشق و محبت سے کسی نے پوچھا سرکار کتنے سونے تھے، کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے، تو امام عشق و محبت کہنے لگے رخ دین ہے یا مہر سما۔ کیا کہتے ہیں؟ رخ دین ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ارے شب زلف ہے مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا ہی بر کے چمکا تھا کمر، ارے بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے وہ بڑا حسین ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ سرکار کی محبت کو اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سرکار کی باتیں سننی ہوں گی، سرکار کے حسن کے تذکرے ہمیں سننے ہوں گے۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم سرکار کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بندہ کہتا ہے میری محبت رسول زیادہ ہو جائے، وہ کرے سرکار کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دے، پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے ہمارے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔ سرکار کی محبت یہ ضروری ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ جس بندے کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، پھر کچھ مکمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سرکار کی محبت یہ دل میں لانی پڑے گی۔ یہ تو ایسی بارگاہ ہے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت عمر کے سامنے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی۔ اے عمر، اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیار نہ کرے۔ حضرت عمر، پھر حضرت عمر تھے، صحابی رسول تھے، دل والی بات زبان پہ لے آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، ساری دنیا سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ وہ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر کو سرکار نے آگے سے فرما دیا، اے عمر اگر یہ بات ہے تو ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اگر اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تو ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہے، حضرت عمر اسی وقت کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے اور سونے ہیں۔ یہاں پر علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے پہلے کہا جان سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، پھر سرکار نے فرمایا تیرا ایمان کامل نہیں ہے، پھر حضرت عمر نے فوراً کہہ دیا آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یہ کیا حکمت ہے؟ علماء نے اور صوفیاء نے اس کا بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے۔ جواب یہ ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے اور سرکار کی نظر بھی تربیت کرتی ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا پیارے آقا مجھے جان سے زیادہ پیار نہیں ہے، سرکار نے ایسے نظر اٹھائی، حضرت عمر کی طرف دیکھا، حضرت عمر کے ایمان کا لیول اوپر آ گیا، ایمان کا لیول اوپر آ گیا۔ حضرت عمر فوراً پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت رسول اگر ہے تو سمجھ لیں سب کچھ ہے، اگر محبت رسول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور وہاں پر ایک سیاہ رنگ والے غلام کو بیچا جا رہا تھا۔ اب جس غلام کو بیچا جا رہا تھا وہ غلام کہہ رہا تھا کہ مجھے خریدنے والا وہی خریدے، وہ خریدے جو مجھے 5 نمازیں سرکار کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دے گا۔ یہ ہے محبت رسول۔